اپنی بیٹی کو یورپ جانے کے چکر میں کس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں؟ آپ کا تو فرض بنتا ہے نا تحقیق کر لیں۔ ایک آدمی کو لڑکیوں کا چسکا لگ گیا تھا۔ وہ ہر 6-8 ماہ بعد آتا، وہ کسی گاؤں میں خوبصورت لڑکی اور جس کا خد و خال عربیوں کو پسند ہوتا، اس طرح کی لڑکی سے شادی کرتا، خود بھی انجوائے کرتا، ہفتہ 10 دن بعد میں اس لڑکی کو دبئی لے کے جا کے شیخوں کے آگے بیچ دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہے ریحانہ کی۔ ریحانہ کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی۔ اس کے باپ نے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ ریحانہ اتنی خوبصورت تھی کہ 7 گاؤں میں ریحانہ کے حسن کے چرچے تھے۔ جب ریحانہ نے تعلیم مکمل کی تو سوچتی اپنے باپ کے لیے کچھ کروں، کوئی کام کروں۔ تو کہتی ہے کہ میرے باپ نے میرے لیے دوسری شادی نہیں کی، اگر میرا باپ اور شادی کرتا میری ستیلی ماں پتہ نہیں کس طرح کی ہوتی، آج میں پڑھتی نہ، تو لہذا میں کوئی کاروبار کرتی ہوں۔ اسی چکر میں نا ایک عورت تھی جو رشتے کراتی ہے، وہ گاؤں گاؤں کریا کریا گھومتی رہتی تھی۔ اس کی نظر پڑتی ہے ریحانہ پہ، وہ ریحانہ کے بارے میں پورا بایو ڈاٹا نکالتی ہے، پتہ لگتا ہے پیچھے صرف ایک باپ ہی باپ ہے۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہے، یہ تو بڑا آسان شکار ہے۔ لو جی، وہ لڑکے کو بتاتی ہے شکار مل گیا ہے۔ لڑکا امریکہ سے آتا ہے، آ کر نا لڑکا لڑکے کے ماں باپ پہنچتے ہیں اس گھر میں، ریحانہ گھر میں۔ وہاں جا کے کہتے ہیں جی ہم کو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، ہمارا بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے، ہم آپ کے اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حیران پریشان کے بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا رشتہ آ گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم کو مشورہ کرنے کا، سوچنے کا موقع دیں۔ اب آپ کہتے ہیں شادی کے بعد ریحانہ کو ساتھ لے جائیں گے، تو میری تو اکلوتی بیٹی ہے، میں تو ایسی جگہ پہ شادی نہیں کروں گا۔ وہ کہتا ہے پھر بھی میں اپنے بیٹی سے برادری سے مشورہ کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ مشورہ کر لیں، یہ ہمارا نمبر ہے، ہمیں بتا دینا۔ وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ لو جی، ریحانہ کا باپ اپنے برادری کے لوگوں کو اکٹھے کرتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ ایسے سے بات ہے، میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں امریکہ سے رشتہ آیا ہے، شادی کے بعد بیٹی کو باہر لے جائے گا۔ وہ کہتے ہیں پھر دیر کس بات کی ہے، ہمیں کیوں پوچھ رہا ہے، ایسے رشتے اور خود گھر کے چل کے آ گئے ہیں، اس سے بڑی کون سی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا، اپنی بیٹی سے کہتا ہے ہاں بیٹا تمہارا رشتہ آیا ہے، لڑکا امریکہ میں ہوتا ہے، شادی کے بعد تم کو امریکہ لے جائے گا۔ لڑکی کہتی ہے بابا آپ جو مرضی فیصلہ کرو، مجھے قبول ہے، آپ نے صرف میرے لیے دوسری شادی نہیں کی، اتنا احسان تھوڑا ہے، آپ جہاں بھی رشتہ کرو گے نا مجھے قبول ہے۔ باپ بڑا خوش ہوتا ہے بیٹی کے اس مشورے پہ۔ باپ ان کو کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی، وہ کہتے ہیں ہم فلاں تاریخ کو آئیں گے، منگنی کر دیں گے۔ فلاں تاریخ کو منگنی کر دیتے ہیں، اور چھوٹی سی منگنی ہوتی ہے، اور ڈیٹ فکس کرتے ہیں کہ 2 ہفتے بعد ہم لوگ آئیں گے، تھوڑے سے لوگ ہوں گے، اتنا بڑا فنکشن نہیں کرنا دھوم دھام سے، تو ہمیں شادی کر کے رخصتی کر کے آپ کی بیٹی کو ساتھ لے جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ لو جی، وہ دن بھی آ جاتا ہے۔ اب ریحانہ کا جو باپ ہے کوئی میرج ہال تو بک نہیں کراتا، گھر کے سامنے گراؤنڈ سا تھا، اس کو صاف کرا کے وہاں بہترین ٹینٹ شینٹ لگاتا ہے، کھانا اچھا سے بنواتا ہے کیونکہ لوگ تھوڑے سے تھے۔ تو جی برات آتی ہے، کھانا کھاتی ہے، نکاح ہوتا ہے، ریحانہ کو لے کے اس کا شوہر چلا جاتا ہے۔ اب اس کا شوہر جب گھر لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ ساس سسر نندیں، اتنی تہذیب والی، اتنی احترام سے بات کرنے والی، ریحانہ دیکھ کے حیران پریشان۔ آج کے دور میں اتنے عزت کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی اس کو ہر وقت باہر لے کے جائے، گھمائے پھرائے، باہر شاپنگ کرائے۔ ریحانہ نماز پڑھتی ہے اور شکرانے کے 2 نفل ادا کرتی ہے کہ کتنے اچھے میرا شوہر ملا ہے، سسرال کتنا اچھا ہے میرا۔ آخر اس کا شوہر کہتا ہے اب ہمارے دن مکمل ہو گئے ہیں، اب ہم نے جانا ہے امریکہ، اپنا بیگ تیار کر لو، شام کی فلائٹ ہے۔ وہ شام کو اس کو اپنے گھر میں لا لاتا ہے، اور اس کے اپنے لڑکی کے باپ سے، اور وہیں سے چلے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ۔ ابھی تک اس کو ٹکٹ نہیں پکڑائی ریحانہ کو اس کے شوہر نے۔ ایئرپورٹ جا کے جب بیٹھتے ہیں ویٹنگ میں تو ٹکٹ پکڑاتا ہے۔ ریحانہ پڑھی لکھی ہے، ٹکٹ کو پڑھتی ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے دبئی۔ کہتے ہیں یہ ٹکٹ دبئی تک ہے، آگے امریکہ کی ٹکٹ کدھر ہے، آپ تو کہہ رہے تھے تم کو امریکہ لے کے جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے بس تم دبئی پہنچو، وہاں میرے بندے تم کو ریسیو کر لیں گے، ہفتے 10 دن کی بات ہے، میں پہنچ کے امریکہ تمہارے پیپر کلیئر کر دوں گا، اس کے بعد میں تم کو ٹکٹ بھیج دوں گا، اور اگر نہ بھی مسئلہ ہوا کوئی تو میں خود آ جاؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا ساتھ آ کے۔ وہ کہتی ہے اچھا آپ کہہ رہے ہو صحیح ہوگا۔ اس نے شوہر کی بات پہ یقین کر لیا۔ لو جی فلائٹ اڑتی ہے، وہ پہنچتا ہے امریکہ اور یہ پہنچی دبئی۔
دبئی جب پہنچتی ہے تو ایئرپورٹ کے باہر ایک تختی لے کے ایک بندہ کھڑا تھا، اس پہ ریحانہ لکھا ہوا تھا۔ ریحانہ جاتی ہے اس کے پاس، اسے تعارف کراتی ہے، وہ گاڑی میں بٹھاتا ہے، ڈور کھولتا ہے، بڑے ادب سے گاڑی میں بٹھاتا ہے، اس کو ہوٹل لے کے جاتا ہے۔ ہوٹل میں طرح طرح کھانے اس کے لیے تیار کیے ہوتے ہیں، وہ کھانے کھاتی ہے۔ اتنا پیارا ہوٹل ہوتا ہے، وہ سوچتی ہے میرا شوہر کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اتنی بڑی گاڑی مجھ کو لینے آئی تھی، اتنا بڑا ہوٹل ہے، کتنے طرح کے کھانے ہیں، مزے ہیں یہاں تو۔ وہ کہتا ہے آپ انتظار یہاں پہ ریسٹ کریں، تھک گئی ہوں گی، شام کو آپ کو دبئی کی سیر کرا دیں گے۔ کہتے ٹھیک ہے۔ وہ جناب ریلیکس کرتی ہے، وہاں سے وائی فائی لیتی ہے، اپنے گھر فون کرتی ہے، بتاتی ہے، شوہر کو فون کرتی ہے، کال جاتی ہے، فون اٹینڈ نہیں ہوتا۔ وہ کہتی شاید پہنچا ہوگا، لمبا سفر ہے۔ ابھی یہ شام ہوتی ہے، شام کو گاڑی پھر آتی ہے، اسے بلاتے ہیں نیچے، اس کو دبئی کی سیر کراتے ہیں، اچھی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں، باہر سے کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ ابھی اس کے خوشی کے دن چل رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ 2 دن یہاں پہ رکے، آپ کو تیسرے دن ایک جگہ پہ شفٹ کریں گے، اور پھر آپ سے ہم آپ کے پاسپورٹ ڈاکومنٹ لے لیں گے اور موبائل بھی لے لیں گے۔ جب تک آپ نے کسی کو بات کرنی ہے تو کر لیں۔ اللہ جی، لڑکی اپنے باپ سے فون کرتی ہے، اپنے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کو فون کرتی ہے، شوہر کو فون کرتی ہے، کوئی رابطہ نہیں ہوتا۔ لو جی، دوسرے تیسرے دن وہ آتا ہے گاڑی والا، پھر گاڑی میں بٹھاتا ہے اس کو اور لے کے جاتا ہے ایک اور جگہ پہ۔ گندا سا ایریا تھا، جگہ جگہ پہ پان کی تھوکے کے نشان تھے، اور ایک پرانا سا گھر تھا، اس میں لے کے جاتے ہیں۔ وہاں بڑا سا کمرہ ہے، اس کمرے میں اور بھی لڑکیاں بند کی ہوئی تھی، اور وہاں سے بدبو عجیب سی آ رہی تھی۔ وہیں پہ اس کو دھکا دیا اور دوبارہ بند کر دیا۔ وہ باقی لڑکیاں چیخ رہی ہیں ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ، ہیلپ 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 کر رہی ہیں۔ وہ ریحانہ دیکھتی ہے ان کو کیا ہو گیا۔ وہ کہتی ہے کیوں چیخ رہی ہو، کیوں چلا رہی ہو، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ وہ کہتی ہے لگتا ہے بہت بھولی ہے تو بھی، تو بک چکی ہے یہاں پہ۔ کہتے نہیں تو، کہتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، ہم بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں تو شادی شدہ ہوں، میرا شوہر، کہتا ہے شوہر ہی ہوتے ہیں، خود بھی 4 دن مزے لیتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں۔ یہاں پہ عربی شیخ باہر سے لوگ آتے ہیں، وہ جسم نوچتے ہیں ہمارا۔ ریحانہ بڑی پریشان کہ میں یہ کہاں پھنس گئی، میں نے تو آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا تک نہیں ہے۔ وہ بڑی اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، پر کہاں، اب تو وہ بغیر جو تحقیق کے شادی کر لی ہے، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑنا تھا نا۔ لو جی، بڑی کوشش کرتے ہیں، وہ لڑکیوں سے کہتی ہے تم لوگوں نے کبھی یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ لڑکیاں کہتی ہے بہت بار کوشش کی اور بہت سی لڑکیاں بھاگی ہیں، ان کو جان سے مار دیتے ہیں، کہاں پھینکتے ہیں پتہ نہیں ہے، درندے ہیں یہ انسان نہیں ہے۔ یہ پورے جو امارات ہے نا، ان میں ان کا ریکٹ پھیلا ہوا ہے، یہاں کا مال وہاں سپلائی کرتے ہیں، وہاں کا مال یہاں سپلائی کرتے ہیں، پورے یو اے میں گھماتے رہتے ہیں ہم کو۔ کہتے ہیں اچھا، بڑی پریشان۔ اب اگلے دن جناب باری باری کے سر سے ہفتہ 10 دن تو رہنا کچھ نہیں کہتے، باقی لڑکیاں جاتی رہتی ہیں اپنے جاب پہ، ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کرتے ہیں، بہت تشدد کرتے ہیں، اور ان کے کسی کے پاس کوئی موبائل نہیں ہوتا۔ آخر ریحانہ کی بھی باری آتی ہے، ریحانہ بھی داغدار ہو جاتی ہے، اپنی عزت بچا نہیں پاتی، کیا کرتی وہاں پہ۔ لیکن ریحانہ نے ہار نہیں مانی، باقی لڑکیاں ہار مان چکی تھی۔ ایسے کرتے کرتے 6-8 ماہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کیسے بھی کر کے کہیں سے کیمرے والا موبائل حاصل کر لیا، کسی کلائنٹ سے کیا، کہاں سے کیسے بھی کیا، کیمرے والا موبائل حاصل کر لیا۔ اب ان کے پاس نیٹ بھی نہیں ہے، نہ ہی سم ہے ان کے پاس۔ اب ان کو نا موبائل سے کیا کیا، ان کے جو دلال ہیں ان کی فوٹو بنائی، ویڈیو بنائی، اس ایریا کی فوٹو ویڈیو بنائی، اور جو لڑکیاں سب نے اپنے اپنے تاثرات بیان کیے، ہم فلاں شہر کی ہیں، ہم انڈیا کی ہیں، ہم بنگلہ دیش کی ہیں، ہم نیپال کی ہیں، ہم سری لنکا کی ہیں، ہم بھوٹان کی ہیں، ہم پاکستان کی ہیں، فلاں فلاں لے کے آیا تھا، فلاں نے لے کے آیا تھا، ان کا یہ نام ہے، ہم کو یہاں سے اتنے مہینے سے رکھا ہوا ہے، ویڈیو بنا لیتی ہیں۔ اب جب گاڑیاں لے کے جاتی ہیں ان کو، کبھی کبھی میڈیکل کے لیے بھی لے کے جا رہی گاڑی، ایک بار ان کو ساری لڑکیاں گاڑی میں بیٹھی ہیں، بڑی سی فلائنگ کوچ ٹائپ گاڑی ہے۔ اب یہ دیکھتی ہے کہ وہاں ایک جگہ پہ نا کافی سارے شرطے کھڑے ہیں۔ ریحانہ اب چیخ تو سکتی نہیں ہے کہ چیخے کہیں نہ کہ مسئلہ بن جائے۔ اس نے کیا کیا، جو موبائل تھا نا اس میں سب جو ریکارڈ کیا ہوا تھا وہ دیکھ کر نا شرطوں کی طرف گھما دیا۔ شکر ہے زمین پہ گرنے سے پہلے نا وہ شرطوں کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ موبائل ہے، یہ گاڑی میں سے کسی نے پھینکا ہے۔ اب جو ڈرائیور تھا اس کو بھی شک پڑا کہ گاڑی میں کسی کوئی چیز باہر پھینکی ہے، لیکن ہے کہ اس نے اندیکھا کر دیا، ان کو لے کے چلا گیا۔ اب وہاں پہ جب شرطوں نے ویڈیوز دیکھی، موبائل پہ سارا ان کا ریکارڈ دیکھا، ایریا دیکھا، لو جی انہوں نے پوری ٹیم تیار کی، سی آئی ڈی کے طریقے سے پوری ٹیم تیار کی، ایریا معلوم پڑ گیا تھا، وہ گاڑی کا بھی تعاقب کیا، یہ گاڑی ہے ان کی۔
وہ گاڑی جب واپس لے کے آتی ہے پیچھے کر کے پورا ایریا سیل کر لیتے ہیں۔ سیل کرنے کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ پورے گینگ کو ایک بار پکڑیں، یہ نہ ہو کہ کچھ کرندہ بچ جائے۔ تو جی اس طرح ہی ہوتا ہے، رات جب گہری ہوتی ہے کرندے وہاں پہ چھڑتے ہی ہوتے ہیں، پڑتے ہیں وہاں پہ، اور لڑکیوں کو بھی وہاں سے اٹھاتے ہیں، اور جو ان کے ہوتے ہیں جو دلال ہوتے ہیں، جو باڈی گارڈ ہوتے ہیں، سب کو اٹھا لیتے ہیں وہاں سے کم بھی 30 لڑکیاں ہوتی ہیں، اور ان کے جو رکھوالی کے لیے گن مین باڈی گارڈ یہ وہ رکھے ہوتے ہیں 30-40 وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو ریسٹ کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، اور جب پتہ لگتا ہے یہ گینگ اتنا بڑا تھا، وہ اس گینگ کے اوپر نا انعام رکھا ہوا تھا۔ لو جی جس لڑکی نے یہ موبائل سے دیا تھا، ریحانہ نے یہ سارا کام کیا تھا، اس کو وہاں کی پولیس نا انعام دیتی ہے، وہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ اب پیچھے اس کے گھر میں کوئی پتہ نہیں ہے ریحانہ زندہ ہے مر گئی ہے کیا کر رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب وہ پیسے ملتی ہیں، سوچتی ہے کہ میں پیسوں سے کیا کروں گی، وہاں جاؤں گی نہیں، کس منہ سے جاؤں گی، نہیں جاتی۔ ان پیسوں سے یہاں پہ کچھ کاروبار کرنا شروع کرتی ہے، کچھ ریئل اسٹیٹ والے اس کے بندے مل جاتے ہیں جاننے والے، ان سے مل کے کاروبار شروع کر لیتی ہے یہاں پہ۔ اور اب اس کا ایک ہی تھا کہ میں پتہ کراؤں جو میرا شوہر تھا، رفیق اس کا نام تھا، وہ کہاں ہے، اسے نہیں ڈھونڈ چھوڑوں گی۔ لو جی ایک بار خبر آ رہی ہے ٹی وی میں دیکھ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو نا امریکہ سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے جو انلیگل تھے، ان میں کافی لمبی لسٹ تھی، وہ لسٹ میں دیکھ رہی ہے اس کے شوہر کا نام بھی ہے، اور ساتھ چھوٹی سی فوٹو لگی ہوئی ہے۔ اب تو وہ انتظار میں تھی شوہر کو پہنچنے دو انڈیا پاکستان، میں چھوڑوں گی نہیں اس کو۔ اب یہاں سے ڈپورٹ ہوتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں اپنے ملک میں تو یہ پہنچتی ہے، سارا ڈاٹا لیتی ہے، واقعی یہ اس فلائٹ میں ہے، جو لوگ پکڑے گئے ان میں یہ بندہ ہے اس کا شوہر، جو پہنچتا ہے یہ پہنچ جاتی ہے اپنے گاؤں میں، اپنے باپ سے ملتی ہے، اور باپ کو ساری کہانی سناتی ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا تم نے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کیا تھا؟ وہ کہتی ہے باپ سے میں کہاں سے رابطہ کرتی، جو آپ کے یہاں پہ رشتہ کیا تھا وہ بہت برے لوگ تھے، اتنی بری طرح پھنسی تھی میں بتا نہیں سکتی، اب وہ آ گیا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جی پورا گاؤں برادری اکٹھی ہوتی ہے، اس کے گاؤں جاتے ہیں۔ گاؤں میں جناب اپنے وہ بھی جو تھا لڑکا رفیق نامی جو لڑکا ہے وہ بیٹھا تھا اور لوگوں سے گپ شپ کر رہا تھا، اب اگلے شکار کا انتظار میں تھا کہیں، تو وہیں پہ یہ لوگ پہنچ جاتی ہے ریحانہ سے خاندان والے، وہ ریحانہ کو دیکھ کے بھاگنے لگتا ہے، لوگ پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتا ہے آپ کی بیٹی اچھی نہیں تھی، مجھ سے دبئی میں سے بھاگ گئی تھی، وہاں پہ اس کے اور بوائے فرینڈ نکل آئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، ریحانہ سارا پول کھولتی ہے، لوگ اس کو مارتے ہیں، اتنا مارتے ہیں کہ دھواں ہو جاتا ہے، پھر پولیس کو بلاتے ہیں اور پولیس کے حوالے کرتے ہیں کہ یہاں اس علاقے سے جتنی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں اس میں اس بندے کا ہاتھ ہے، اور اس میں کہانی میں سبق ہے، کہیں آپ اس کہانی ڈرے نہیں، بس آپ کیا کریں، اگر آپ کی کسی بہن بیٹی کا رشتہ باہر کے لیے آتا ہے، جو بندہ باہر ساتھ لے کے جائے گا، اگر آپ کے برادری کا ہے تو اور بات ہے، باہر کا بندہ ہے تو اس کی جانچ پڑتال آدمی کریں، وہاں امریکہ سے بھی جس کنٹری میں رہ رہا ہے وہاں سے بھی کریں اور یہاں سے بھی کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھ وہی حال ہو جو ریحانہ کا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بہن بیٹی کے نصیب اچھے کرے، برے لوگوں کی صحبت سے بچائے، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔